11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا۔ اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں۔ تو ہمارا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہم کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، جب تک ہم دنیا میں زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن ہم چلے جائیں گے سور پھونکا جائے گا، یاد رکھو۔ تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا۔ جب سنویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا، مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا دور اندیش ہوں۔ مسٹر مودی، آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھو آپ۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو احتجاج کا پروگرام دیا، ہم صرف ایک زمین کو بچانے کے لیے نہیں احتجاج کر رہے ہیں، ہم صرف اپنی مسجد یا درگاہ یا خانقاہ یا امام باڑہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے قبرستانوں کو یا عیدگاہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے ہیں، ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سیاسی طاقتیں آج اس ملک پر حکمران ہیں وہ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے تم مٹ جاؤ گے۔ ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کو قبول نہیں کیے۔ تو ہم تمہارے اقتدار میں تم جو بیٹھے ہو اور تم ایسے قانون بنا رہے ہو جو ہمارے آئین اور سنویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پھاڑا تو صرف اپنے طور پر نہیں پھاڑا بلکہ بھارت کے غیور تمام ہندوستانیوں کی طرف سے اس قانون کو پھاڑا، جو ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جو آج بھی اس ملک کی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں۔ بھارت کی خوبصورتی اس کا اتحاد ہے، بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، بھارت کی خوبصورتی نریندر مودی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، بھارت کی خوبصورتی اس کی مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، درگاہیں بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، اور جو لوگ اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو ہمارا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہم کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، جب تک ہم دنیا میں زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن ہم چلے جائیں گے سور پھونکا جائے گا، یاد رکھو۔ اور اگر بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار پر آئے تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی بی جے پی جہاں پر اقتدار میں
ریاست میں بنایا، پھر اب وہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا۔ اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ شریعت جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ہے، جب سمویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا، مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا دور اندیش ہوں۔ مسٹر مودی، آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھو آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری بات یہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ یہ لڑائی جو آپ اور ہم مل کر اپنے دیگر سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یاد رکھو بی جے پی سنگھ پریوار ہمارے صفوں سے بعض میر جعفر، میر صادق کو کھڑا کرے گی، ان سے احتیاط کرو۔ مگر آج معلوم ہوا کہ جعفر پاشا میں کشف و کرامات بھی ہے۔ مجھے ابھی کسی نے واٹس ایپ پر بھی جایا کہ جو اس وفقی قانون کی تائید میں آ رہے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کے آستانے سے ان کا تعلق ہے، جعفر پاشا کی تقریر کو لائیو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، تو معلوم ہوا ان کو بھی بڑا ڈر ہو گیا ہے کہ اب حیدرآباد سے احتجاج بلند ہوگا۔ ارے جو تم خواجہ اجمیری کے آستانے کے ذمہ دار ہو نا، میں پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی خواجہ ایکٹ کے ترمیم کا ایک بل لاؤں گا اور پرائیویٹ ممبرز بل لا کر کہوں گا کہ تم نہیں بنو گے، اس میں پسماندہ کو کسی کو بنانا پڑے گا۔ تم تائید کرو گے، میں تو لا رہا ہوں پرائیویٹ ممبرز بل آئندہ سیشن میں، تم دیکھنا۔ ارے تم لوگ کتنا گر سکتے ہو، تم کتنا گر سکتے ہو، کم سے کم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو، تم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو، اور اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ جب تم اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو آر ایس ایس والے اگر تم کو کھندے پر لے کر گئے قبرستان میں، تو پھر اندر جانے کے بعد جب فرشتے پوچھیں گے کون ہے تیرا رب، تو تم کیا مودی بولو گے یا اللہ بولو گے؟ دیکھ لو اس بات کو، ہم تو اللہ ہی بولنے والے ہیں اور بولتے رہیں گے۔ اللہ ہی ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہی ان کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم توحید پرست ہیں اور ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ رب کائنات جس چیز کا مالک اللہ ہے، مودی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا۔ اب مودی آپ خود دیکھو گے اللہ کیسا بتا دے گا اپنا جل جلالہ، آپ دیکھیں گے، آپ اس قانون کو تم کو واپس لینا پڑے گا۔ جس طرح ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ دکھایا، ہم اسی راستے پر احتجاج کریں گے۔ جب تک قانون واپس نہیں ہوگا بھارت میں پرامن احتجاج ہوگا۔ آپ تیار ہیں کہ لمبی جمہوری لڑائی لڑنے کے لیے، یا پھر کوکا کولا کی طرح اڑ کے پھر ٹھنڈے تو نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں جمہوری احتجاجی لڑائی لڑنے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں
تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا ہم احتجاج کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پرامن احتجاج ہمارا ہوگا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ جس زمین کا، جس جائیداد کا مالک ہے، اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے آستانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنے عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے اس ایثار کو قبول کرے گا۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں رب کائنات کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی ہمارے سیاسی اغراض و مقاصد نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں جہاں کہیں بھی احتجاج ہوگا اس میں حصہ لیجئے، اس کو کامیاب کریے۔ یہ کوئی سیاسی پارٹی کا احتجاج نہیں ہے، یہ الیکشن کے ووٹوں کو بٹورنے کا احتجاج نہیں ہے۔ جس چیز کا مالک ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج ہو رہا ہے۔ پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے پروگرام بنایا اس میں حصہ لیجئے۔ جو تاریخ کے دن آپ سے کہا گیا لائٹ بند کرنا، لائٹ بند کریں گے یا نہیں بند کریں گے؟ یہ تو بولیں گے اماں 10 منٹ سیریل آ رہا، آئی پی ایل آ رہا، اللہ خواہ بول دیے۔ 10 منٹ لائٹ بند کرو تاکہ جو لوگ ہم کو بند کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ایک جھلک مل جائے لائٹ بند ہوئی تو کیا ہوتا ہے۔ ہیومن چین بنائیں گے تو ہیومن چین ہاتھ بنا کر آپ کو کھڑے ہونا ہے، اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ۔ وہ بھی آج بڑے تکلیف میں ہے کہ ایسا کیسا قانون بی جے پی کی حکومت نے بنا دیا۔ یاد رکھیے اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو داؤدی بورا بھائی ہیں وہ ہمارے دینی بھائی ہیں میرے بھائی، خدا را ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی مت رکھیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نریندر مودی نے اس ملک کو گمراہ کیا۔ میں اور عبداللہ صاحب ہم لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ممبر تھے۔ Mr. Abdullah, I am saying to the people of Hyderabad and to the people of India that during the deliberations of the Joint Working Committee, the Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel, Mr. Salve, Harish Salve. And they had given a representation, you remember. They wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said, we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bora have clearly stated that in 1962, the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bora have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq. And this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. میں نے یہ کہا کہ اپنے داؤدی بورا بھائیوں کی ایمانداری پر ہرگز شک مت کرو۔ نریندر مودی ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ داؤدی بورا کے لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس آئے تھے، لندن سے میاناز وکیل کنگ کونسل جناب ہریش سالوے صاحب کو لا کر پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے کہا کہ ہم 2024 کا قانون نہیں چاہیے، ہم کو وقت سے علیحدہ کرو، کیونکہ داؤدی بورا جو شیعوں کی برانچ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دائل اور مطلق ہے۔ ان کے جو روحانی پیشہ ہے مفضل صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ان کی موجودگی میں کوئی متولی نہیں ہو سکتا۔ لکھ کر دیا انہوں نے کہ ہم کو اس وقف ایکٹ سے لینا دینا نہیں، ان کو نکال دو۔ تو یہ ان کو بلایا گیا، مودی نے بلایا ان کو، اور نریندر مودی نے کتنا گمراہ کن بات کی، بیٹھ کے کہا کہ میں نے 3 سال پہلے یہ بل بنا دیا، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، میں نے بھیجا دیا آپ کو، اور کہا کہ کاما فل سٹاپ لکھ دو۔ مودی یہ پیغام دے رہے ہیں بھارت کے
سیکولر ہندو بھائی بہنوں کو، سکھوں کو اور مسلمانوں کو، میں تو نہیں لایا یہ بل، یہ تو یہ لوگ بول کے لایا ہوں۔